وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہیں شیدا ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. عام حضرات ثواب کے نیت سے بآواز بلند نماز و درود شریف تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور نہایت ہی معزز محترم بزرگان دین، برادران اسلام، عزیز نوجوان بچے، اور اس مبارک کانفرنس سیرت سید الکونین میں تشریف لانے والی
پاک دامن میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب العالمین نے ہمیں ایسی مبارک محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جن احباب نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سجایا اور ہم سب کو یہاں ایسی مبارک محفل میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم فرمایا، حافظ محمد صدیق صاحب، محترم محمد اسماعیل رحمانی صاحب، بابر رحمانی صاحب، عتیق رحمانی صاحب، جعفر حسین شکوریہ صاحب اور محمد شفیق رحمانی صاحب، شہباز صاحب، کاشف رحمانی، فرحان رحمانی، فاروق رحمانی صاحبان، تمام حضرات ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ دن رات محنت کر کے، کوشش کر کے، کاوش کر کے، اعلانات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور سردی سے بچاؤ کے لیے ایسا اچھا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رفقا کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ عنوان جو اس پروگرام کا دیا انتہائی اہم عنوان ہے اور وہ عنوان ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ۔ سردی میں سکڑے ہوئے دوستوں بلند آواز سے کہو صلی اللہ۔ اگر زیادہ سردی لگی ہے تو ایک اور شمیانہ ڈلوا دیتے ہیں، نہیں تو پھر بلند آواز سے کہیں صلی اللہ۔ آہستہ بھی قبول ہے، اللہ معاف کرے کہ آہستہ کہا جائے تو قبول نہیں ہو، قبول ہے۔ اور جس ہم مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، پتہ اس مجلس کا کیا مقام ہے؟ بالکل آپ کا یہاں خاموش بیٹھ جانا، بلکہ میں کہوں کہ سو جانا بھی آپ کا عبادت ہے۔ کسی نے کہا نا ایسی محفل کے بارے میں، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ جن کی توجہ ہے وہ ایک دفعہ سنائے سبحان اللہ۔ میں صرف آپ کو جگا رہا ہوں، آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، باقی میرے بیان تو شاید ہر مسجد، ہر گلی میں اب ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ صرف آپ کو جگانا ہے اور اس محفل کا ثواب لینا ہے، تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسی مجلس کے بارے میں پتہ کسی نے کیا کہا، میرے دل کی بات کی ہے، کہتے ہیں سلام اس نبی پر، آپ بھی کہہ لیں سلام، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ ہر نماز کی اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، شاعر نے کیا کہا سلام اس نبی پر، آپ بھی کہہ لیں سلام جو عالی جناب ہے، سلام اس نبی پر جو عالی جناب ہے، نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے۔ جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، رسالت مآب ہمارے نبی علیہ السلام، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، اس محفل میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ تو جب سانس لینا ثواب ہے تو سبحان اللہ کہنا کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عنوان انتہائی مقدس ہے اور وہ ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ۔ یہ مجھے پھر کہلوانا نہ پڑے، آپ خود بخود کہتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا عظیم الشان
اور سدا بہار موضوع ہے جس کو جتنی مرتبہ بیان کیا جائے. کسی نے کہا نا هو المسک ما کررتا یتزوعو، هو المسک ما کررتہ یتزوعو. یہ تو خوشبو کا وہ خزانہ ہے کہ جب بھی دروازہ کھلے گا دل و دماغ معطر ہوگا، دل و دماغ معمر ہوگا. بلکہ اگر میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ سیرت سید الکونین کا یہ وہ حسین خزانہ ہے، یہ وہ اعلیٰ خوشبو ہے، جب اس کو کھولا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، زندگی بھی آباد ہوگی، قبر بھی منور اور روشن ہوگی. سبحان اللہ. یہ موضوع بیان کرنے کے لیے مجھے جو وقت دیا گیا، میں انشاءاللہ ایک تو بات اپنے موضوع پہ کروں گا، ادھر ادھر نہیں، اور دوسرا میں اپنے وقت میں انشاءاللہ بات کو 45 منٹ میں پورا کروں گا. لیکن یہ موضوع اتنا سدا بہار موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے وقت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. اس کو بیان کرنے کے لیے میری ناقص زبان کیا، سید الملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی زبان چاہیے. اور اس موضوع کو سننے کے لیے دل سیدنا صدیق اکبر کا چاہیے. نہ ہمارے پاس وہ وقت، نہ وہ زبان، اور نہ سننے کے لیے وہ دل اور ذوق اور شوق. تاہم ہم بھی اس رحمت للعالمین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اس لیے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے. میں کس رخ پہ بات کروں تو اللہ رب العالمین نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی بات کرنے کا. جو میں نے رخ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر بسنے والی جتنی بھی انسانی آبادی ہے وہ پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بڑی بےتاب ہے. جس طبقہ زندگی سے آپ معلوم کریں، ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہے، خواہ وہ افریقی ہو، امریکی ہو، پاکستانی ہو، یورپی ہو، کہیں کا رہنے والا ہے، ایسا طرز زندگی تلاش کر رہا ہے جس میں اس کو سکون نصیب ہو جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سونا چاندی دولت مل جائے تو سکون مل جائے گا، مگر یہ بالکل غلط فہمی ہے. دولت جتنی زیادہ ملے گی سکون اتنا زیادہ دور ہو جائے گا. اگر دولت سے سکون ملتا تو بڑے لوگ خواب آور گولیاں کھا کر رات کو مصنوعی نیند نہ کرتے. یہ غریب ہے، بغیر گولیاں کھانے، انجیکشن لگوانے میٹھی نیند سو جاتے ہیں. دولت، سونا چاندی اور دولت کی فراوانی میں سکون نہیں ہے. اگر دل کا سکون ہے تو وہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اللہ کے رابطے میں، یعنی اللہ کے ذکر میں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دلوں کو پیدا کرنے والے رب العالمین نے یہ نسخاری علاج بتایا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اب بعضی مخلوقات ایسی ہیں جو فطرتاً اللہ کی یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں فطرتاً. مثال کے طور پر یہ انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، حیوانات ہوں، درندوں، پرندوں، حشرات الارض ہوں، زمین کی مخلوق ہو، پانی کی مخلوق ہو، فضا کی مخلوق ہو، یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فطرتاً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم نے بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن فرمایا لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح اور ان کے ذکر کو جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کیسا کرم ہوا، ہر مخلوق،
ہر چیز اللہ کا ذکر کرے اپنی فطرت، اپنے ذوق اور اپنے انداز کے مطابق۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی یاد کے لیے ایک قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ استاد عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تمہیں اگر میرا ذکر کرنا ہے تو پھر میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میرا ذکر کرو۔ اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی عبادت آپ کریں، حتیٰ کہ اللہ سے کوئی محبت کرے تو رب العالمین نے اس کے لیے بھی یہ ضابطہ بیان کیا کہ میرے محبوب اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرو گے تو پھر تمہارا وہ ذکر کرنا بھی میری بارگاہ میں قبول ہوگا، عبادت کرنا بھی قبول ہوگا۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل صرف ذکر اللہ کی بات نہیں، زندگی کی ایک ایک ادا تمہاری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں پھر میری محبت کے تقاضے پورے کرو، میری اتباع کے تقاضے پورے کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیں، کوئی کام بھی کرنا چاہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کے لیے اس کی اتباع کریں، محمد الرسول اللہ کی اتباع میں کمال حاصل کریں تو اللہ محبت بھی فرمائیں گے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام سیرت سید الکونین کے حوالے سے ہے، سیرت یاد رکھنا میرے محترم سامعین، کسی شخصیت کی سیرت، کردار، اخلاق سمجھنے کے لیے ویسے تو بڑے پیمانے ہیں، بڑے معیار ہیں، لیکن دو تین پیمانے اور معیار انتہائی اہم ہیں۔ ان میں پہلی چیز، پہلا معیار، پہلا پیمانہ انسان کی اپنی رفیق حیات اور انسان کی گھر والی کی شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی انسان کے اندرون حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے اتنا اور کوئی نہیں۔ باہر آپ بازار میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ سے اپنے اخلاق اچھے کر لیں گے۔ انسان اپنے گھر میں بے تکلف رہتا ہے تو انسان کی صحیح آئینہ دار اور انسان کے اخلاق و کردار کی صحیح ترجمان سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا خادم خاص، اور تیسرے نمبر پر اڑوس پڑوس والے ہمسائے، جن کے بارے میں یہ تین گواہیاں صحیح مل جائیں اس کی زندگی، سیرت، کردار ہمارے سامنے صحیح شکل میں آ جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں تینوں گواہیاں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور اخلاق کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات بھی یہ نیت فرما لیں کہ جو بات حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ اب آئیے میں ایک ایک جھلکی تینوں گواہیوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر خلوت میں بہت سارا وقت گزارا عبادت الہی میں، اور وہاں سے رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلی وحی آئی۔
اور پہلی وحی سب کو معلوم ہے، لیکن نوجوانوں کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی وحی کیا آئی؟ 5 آیتیں آئیں۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی، پہلی 5 آیتیں وحی کی اللہ کے محبوب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے گھر میں آئے، جسم پر کپ کپی تاری پسینہ آیا ہوا، آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پہلی رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو، جسم کانپ رہا ہے، لرزہ پر اندام ہے، پسینہ آیا ہوا، اور پسینہ بھی میرے اور آپ کی طرح کا نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیشانی پر جب پسینے کے قطرے آتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا، ایسے چمکتے تھے جیسے سونے کے موتی چمکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اس میں بڑی جلالت ہے، اس میں بڑا کمال ہے، اس میں بڑا رعب ہے۔ خود قرآن بھیجنے والے اللہ نے جب قرآن کا تعارف کروایا تو ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے، زمین پر جتنے مضبوط مستحکم پہاڑ ہیں، کسی پہاڑ پر اگر ہم اپنا قرآن نازل کرتے تو اے دیکھنے والے آپ دیکھتے قرآن کی ہیبت اور قرآن کی جلالت کو، وہ پہاڑ برداشت نہ کرتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں بھلا اتنی طاقت اور وسعت کہاں کہ اللہ کے کلام کی جلالت کو وہ برداشت کر سکے۔ ہاں میرے محترم سامعین، پہاڑ میں وہ طاقت نہیں کہ وہ برداشت کر سکے، ایک تیرے میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا دل ہے جس نے اس کو برداشت فرما لیا۔ کہنے والے نے کہا نا بڑی عجیب بات کی اور میرے دل کی بات کی، کہتے ہیں یہ ارض و سما، ارض مانا زمین، سما مانا آسمان۔ اب ذرا توجہ کیجئے، شاعر کہتا ہے یہ ارض و سما یعنی زمین و آسمان، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا دل ہی ہے جہاں تو سما سکے، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ خیر بہرحال رب العالمین کا کلام، اس کی جلالت، اس کی ہیبت کی وجہ سے اللہ کے محبوب پہ پسینہ آیا ہوا، چادر کا حکم فرمایا، چادر ڈال دی گئی۔ سیدہ خدیجہ سے حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، جان کا بڑا خطرہ ہے، رفیق حیات